چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن، اور بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم بھی درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، تو جب تک اس میں میرا نام رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر اس سے پہلے آئیے دعوت اسلامی اپریل 2026 کے مہینے کو ماہ اجتماع کے طور پر منا رہی ہے، اور جو اسلامی بھائی ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منائیں، اجتماع پاک میں خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں، انہیں امیر سنت دامت برکات العالیہ نے یہ خصوصی دعا دی ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ آئیں بچوں، مل کر نعرے لگاتے ہیں، ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل۔ ماہ اجتماع۔ خود بھی آنا ہے اور دوسروں کو بھی لانا ہے، انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ دعائیں مرشد بھی لینی ہے، ثواب بھی کمانا ہے۔ ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل۔ ماہ اجتماع۔ آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المرسلات آیت نمبر 25 سفر المظفر کسی کے ذہن میں آئی؟ جی عبدالقوی بھائی بتانے جا رہے ہیں، جی بتائیے۔ اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک مناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عرس مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور 26 کس کی نسبت ہے؟ امیر اہل سنت کی یوم پیدائش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اور اچھے انداز سے آپ نے دونوں آیتوں کو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض ألم نجعل الأرض الم نجعل ألم نجعل الارض الأرض ارض أرض اچھا بعض بچے جو ہے ضاد کو ڈال پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط. ضاد کو دال پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط. ضاد پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط. اور زوئے جیسا پڑھتے ہیں ارضو، یہ بھی غلط. ارضو ضو ضو، کیا آواز آ گئی؟ ارضو أرض ارضو. أرض گڈ. الم نجعل الارض ألم نجعل الأرض الم نجعل الارض ألم نجعل الأرض کفاتا كفاتا کفاتا كفاتا الم نجعل الارض کفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا اچھا ضاد کو موٹا بھی رکھنا ہے. الم نجعل الارض کفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا گڈ. تو پیارے بچوں آج مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حرف ہے الف. الف ہے نہیں، یہ لکھنے میں نظر جو آ رہا ہے الف لکھا ہوا ہے، لکھنے میں الف ہی ہے، مگر یہ الف نہیں رہا، اس کے اوپر آ گیا زبر. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائیں، یا جزم کی علامت چھوٹی سی دال آ جائے، وہ بن جاتا ہے حمزہ. یاد رکھنا ہے آپ نے. تو یہ الف نہیں، حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں آگے آپ کو نظر آ کفا، فا الف زر فا، یہ الف ہے، یہ خالی ہے نا، الف سے پہلے زبر آتا ہے، یہ الف ہوتا ہے. اور یہ اس پر زبر آ گیا، یہ الف نہیں رہا، یہ کیا بن گیا؟ حمزہ. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہا اور حمزہ جو ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ حمزہ ہے. اور علم، لام میم زبر لم، میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آتی ہے، غنہ ہوتا ہے. اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے، غنہ ہوتا ہے. ان دونوں میں غنہ ہوتا ہے. اور جو تیسرا ہے نا اظہار شفوی، جو کہ یہاں پر ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، وہاں غنہ نہیں ہوگا، نہیں ہوتا. تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. علم، اور پھر آگے پڑھیں گے نج، نون کو جیم سے ملائیں نج. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں نج، نج نج نہیں پڑھنا، نج. کیا پڑھیں گے؟ نج نج. کیا پڑھیں گے؟ نج. تو جیم کی آواز کلیئر رکھنی ہے. اور عین پر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، حرکات کو کھینچنا نہیں ہے. عین جو ہے حلق کے درمیان والے سے، عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. لام کو لام سے ملانا ہے، مگر لام کو ہلانا نہیں ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ارض میں حمزہ کو را سے ملائیں گے، را سے پہلے زبر آ گیا، را پر ہو جائے گا. اور ضاد تو ویسے ہی پر ہے، ارض. کیا پڑھیں گے؟ أرض. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں اردا، اردا نہیں پڑھنا. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں اردا، اردا بھی نہیں پڑھنا. بعض بچے پڑھتے ہیں ارزا، ارزا بھی نہیں پڑھنا. بعض پڑھتے ہیں ارغو، ضاد سے، غلط. اور بعض غین کی تلفظ ارغو، ارغو، یہ ارغا بھی نہیں پڑھنا، یہ ہے ارضو. کیا آواز آئے گی؟ أرض. ارضو أرض. ارضو. أرض. جب آپ پریکٹس کریں گے نا تو یہ صحیح ہوگا. اچھا یہ جو صفات ہوتی ہیں نا، یہ جب بندہ قرآن پاک تجوید سے پڑھتا ہے تو مخارج و صفات جب سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی ادائیگی تلفظ صحیح طریقے سے کر پائے گا. ورنہ اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. یہ مشکل حرف ہے، مگر جب سیکھیں گے نا، کوئی بھی چیز سیکھنے سے ہمیشہ ہو جاتی ہے آسان، سیکھنے سے ہو جاتی ہے ہمیشہ آسان. تو یہ بھی سیکھیں گے تو ہو جائے گا بہت آسان. من جدہ، وجد. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. تو کوشش کرنی ہے، سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا اس کا مخرج میں بتا دوں آپ کو. ضاد کا مخرج ہے حافۃ اللسان، زبان کا بغلی کنارہ. یعنی یہ سمجھ لیں یہ میری زبان ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، سمجھ لیں گے سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ زبان ہے. ٹھیک ہے، یہ زبان کا یہ حصہ، یہ پوری زبان سمجھیں ہے نا. اور یہ زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے نا، موٹا ہوتا ہے تھوڑا. وہ جو موٹا حصہ ہے نا، الٹی طرف یا سیدھی طرف بیک وقت دونوں لگا لو، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، اور ادھر کی داڑھوں میں بھی ادھر، 5 داڑھوں میں ادھر
5 داڑوں میں ادھر یعنی 10 داڑوں میں، اور اگر 5 سے ادا کیا تو بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر آپ نے 10 سے ادا کیا تو بھی ادا ہوگا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے 5 داڑوں کی جڑوں میں لگائیں دو 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 دی دو، تو آواز یہ آئے گی، ورنہ ڈا ڈی ڈو یہ ڈال ہو جائے گا، دا دی دو یہ دال ہو جائے گا، زو زی زو زواد ہو جائے گا، ضو یہ ضو زی زو زوئے ہو جائے گا، ضو زوئے جس کو کہتے ہیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے غین جیسا، غو غی غو، یہ بھی غلط۔ بھائی غین کا مخرج الگ ہے، ضو کا مخرج الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حرف کو ایک سے جدا رکھا ہے، کوئی بھی حرف ایک جیسا نہیں ہے۔ جی ہاں، ہا اور ہا، ہم کیوں کہتے ہیں ہا، یہ ہا، عین اور حمزہ کتنا کلیئر کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ سا کو سین سے کیوں نہیں ملاتے، سین کو صاد سے کیوں نہیں ملاتے، ہر حرف جدا ہے، ہر حرف کی کچھ صفات ہے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ آپ درست پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، کاف کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، فا الف زر فا الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ فا کا مخرج ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کا ترسہ، یہ فا کا مخرج ہے۔ اور گول یہاں 2 زبر کی تنوین ہے تا پر، کفاتن، جب وقف کریں گے 2 زبر کی تنوین کو ہمیشہ وقف میں الف سے بدلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، ماشاءاللہ وقف بالابدال مع الالف، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے تو آواز آئے گی کفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا، الض ض ألم نجعل الأرض كفاتا۔ ألم نجعل الأرض كفاتا۔ اچھا کسی کی آواز آ رہی نج، نج کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو آواز جو آئے گی نا نج نج اج اج اج، اب اگر اس کو پڑھیں نچ نیچ نوج غلط، اج 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 غلط، تو آواز آئے نج، کیا آواز آئے گی؟ نج، ألم نجعل الأرض كفاتا۔ ألم نجعل الأرض كفاتا۔ گڈ، أحياء أحياء وأمواتا وأمواتا وأمواتا، وأمواتا۔ بلند آواز سے پڑھیں، احیاء وامواتا۔ أحياء وأمواتا۔ گڈ، آئیے اب اس کے قواعد سمجھتے ہیں۔ یہ الف نہیں حمزہ ہے، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے، ہا کو کلیئر رکھیں گے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، یا الف زبر یا، الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے تو ہو گیا ہے مد متصل، مد متصل، مد متصل، حرف مدہ وہاں حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، دوسرے کلمے ہو تو مد منفصل، اور حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو ہوتا ہے مد عارض۔ کب ہوتا ہے؟ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو ہوتا ہے مد عارض۔ تو یہاں پر مد متصل ہے، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے، اور حمزہ کے بعد دیکھیں واو آ گیا، اب حمزہ پر 2 زبر کی تنوین بھی ہے، اس حمزہ کو نہیں دیکھنا، حرف کوئی بھی یہاں پر ہو اس تنوین کو دیکھنا ہے، 2 زبر کی تنوین ہو، 2 زیر کی ہو، 2 پیش کی ہو۔ اب تنوین کے بعد حرف ہے آگے واو، کیا ہے حرف؟ جی، واو کی ادائی کیا؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، گولائی سے، تو یہاں تنوین کے بعد واو آ گیا تو ادغام مال غنہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف رملون آتے ہیں نا، اس میں سے 4 حروف یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف آئیں تو ادغام مال غنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مال غنہ، ادغام مال غنہ، پورا کیا کہیں گے؟ ادغام مال غنہ، اور جب نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آئیں گے تو ہوگا ادغام بلا غنہ۔ تو یہاں ادغام مال غنہ ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، تو ادغام مال غنہ ہوگا۔ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، دونوں ہونٹ گول کر کے، واو پر زبر ہے، حرکت ہے، حمزہ کو میم سے ملانا ہے، اور میم ساکن کا قاعدہ آ گیا، میم ساکن آ گیا واو، نون ساکن تنوین کے بعد واو آئے تو ادغام مال غنہ، اور میم ساکن کا واو آئے اظہار شفوی، کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں اظہار شفوی ہے۔ اچھا ہونٹ گول کریں گے، ام وا، ٹھیک ہے،
اور دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، کہتے ہیں وقف بالابدال، مع الألف وقف بالابدال، مع الألف وقف بالابدال. مع الألف. گڈ. تو دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے، احیاء و امواتا. أحياء وأمواتا. گڈ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المرسلات کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، کان لگا کے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سمجھا، سیکھا. اور حدر کا بھی حدر میں بھی بچے پڑھتے ہیں، ترتیل میں بھی پڑھیں گے. ایک بچہ حدر میں پڑھتا ہے، ایک ترتیل میں پڑھتا ہے، تو مقابلہ بھی ہوگا. پہلا سوال ہو جائے ٹیم اے والوں سے. ٹیم اے والے ہیں تیار؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے. پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. علم بتائیے، یہ علم میں یہ الف ہے یا حمزہ؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے، بتائیے، نام بتائیں. نظام احمد. نظام بھائی بتائیے، یہ الف ہے یا حمزہ؟ حمزہ ہے. دیکھ لیں، غور سے دیکھیں. حمزہ ہے. حمزہ ہے پکا؟ نظام بھائی کا جواب درست ہو چکا. سبحان اللہ. یہ حمزہ نہیں ہے، حمزہ ہاں سے پڑھنا ہے. صحیح، آپ نے حمزہ ہی کہا، تو حمزہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ ادا ہوتا ہے، یہ الف نہیں حمزہ ہے. اور حمزہ ادا ہوتا ہے کہاں سے؟ بتائیے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور نظام بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے، تیار ہو جائیں. علم، علم میں کون سا قاعدہ ہے؟ علم. ماشاءاللہ آخری بچہ جی مہد بھائی بتائیے. اظہار شفوی. سوچ لیں، اظہار شفوی میم ساکن کا قاعدہ ہے یا نون ساکن کا؟ میم ساکن. وہی تو پوچھ رہا ہوں. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. پریشان ہو گئے ہیں، فرسٹ ٹائم آپ ہمارے پروگرام میں آئے نا، اس لیے شاید ایسے ہی ہے. جی. جی اسی وجہ سے تھوڑا گھبرا رہے ہوں گے. تو کوئی بات نہیں، اظہار شفوی کا قاعدہ آپ نے جواب درست دیا ہے. یہ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ. ٹھیک ہے پیارے بچے. اور دوسرا سوال، ٹیم اے والے ہو جائیں تیار. علم نج، نج میں کون سا قاعدہ؟ بہت ایزی سوال ہے. نج، سب سے آخری بچے نے ہاتھ کھڑا کیا سب سے پہلے. ادھر آپ مائک دیجیے گا. آگے آگے اور آگے. ہاں پیارے بچے نام بتائیے. حشر. حاشر، حاشر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ حرف قلقلہ. حروف قلقلہ. حروف قلقلہ یا قاعدہ قلقلہ ہے؟ قلقلہ. قلقلہ کا قاعدہ ہے. جی. قلقلہ ہو رہا ہے. اچھا حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال. اور جواب درست دے دیا. اچھا قلقلہ میں ہوتا کیا ہے؟ قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. جنبش اور حرکت کے ہیں. 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 20. اگلا سوال ٹیم بی سے. علم نجعل الارض کفاتا. کفاتا میں کاف کا مخرج کیا ہے؟ یہ بھی مشکل ہے. کاف. جی مائک دیجیے گا روحان بھائی کو. جی روحان بھائی لیجیے گا. جی روحان بھائی کو مائک دیجیے گا. جی روحان بھائی. تعلق سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. تعلق کا تو سخت حصہ صحیح ہے، مگر کیا لگے گی؟ زبان کی نوک اور تعلق سخت. زبان کی نوک یا کچھ اور؟ زبان کی جڑ اور تعلق سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں، نوک یا جڑ؟ جڑ. جڑ. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. آخری سوال. کفاتن سے وف کریں تو کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟
کفاتن. جی ماشاءاللہ عاشر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی عاشر بھائی آپ ہی بتا دیں. کفاتہ. کفاتہ ہوگا مگر قاعدے کا نام بتائیں نا, جلدی کیجئے. 1 2 3 4 5. ادھر مائک دیجیے گا. جی مائک دیں ادھر. عبد القوی بھائی بتائیے. وقف وقف بال اب آپ بتانا چاہ رہے ہیں. وقف بالادلام. مائک ادھر دیجیے گا. جی آپ بتائیں. وقف بالمال الف. وقف مال الف الف کے ساتھ. ہاں آپ بتانا چاہیں. جی الف سے بدل دیں گے. الف سے بدل دیں, وہ تو انہوں نے بھی کہا ہے. اس کا نام پورا وقف بال. جی وقف بالابدال مال الف. وقف بالابدال مال الف. جی ہاں آدھا جواب ادھر انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے, مگر آدھا دیا نا, آدھا آپ لوگوں نے دے دیا تھا, اس لیے وہ آدھا سمجھ گئے. تو اس لیے جو ہے آدھے نمبر آپ کو ملیں گے, آدھے. 5 نمبر ادھر اور 5 نمبر ادھر. 25 ادھر ہو چکے ہیں, 25 ادھر. آخری سوال کا جواب اگر آپ دے دیتے ہیں تو مقابلہ جیت جائیں گے, اور نہیں دیتے تو ٹیم اے والے دے کر جیت سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آخری جواب احیا. یہ احیا کی مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ تو سب کو ہی آتا ہے. اللہ, چلے آپ سے پوچھتے ہیں اجلال بھائی سے. اجلال بھائی کو مائک دیجیے گا. مد متصل. مد متصل. سوچ لیں. سوچ لیا. پکا 10 پوائنٹ آئے یا گئے؟ اور آپ نے جواب اللہ بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور اجلال بھائی نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو ونر کرا دیا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں 35 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے, 25 پوائنٹ ہیں ٹیم اے کے, اور آج کا مقابلہ ٹیم بی ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ احمد معین بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا. أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء كفاتا أحياء وأمواتا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد روحان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا. أحياء
ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ احمد معین بھائی نے حدر میں پڑھا، محمد روحان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.